السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خوشگوار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر آنے والی مصیبتوں، مشکلات اور تکلیفوں اور پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے مومن کے ایمان کے حصوں میں سے کہ یہ بات ہے، ایمان کے دو حصے ہیں، اس میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ ان اصابت ذراء صبرا، کہ اگر مومن کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تنگی پہنچے تو اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور ایمان کا دوسرا حصہ شکر کے ساتھ خاص ہے۔ ان اصابت سراء شکرا، انسان کی زندگی کے اندر، مومن کی زندگی کے اندر اگر خوشی والے معاملات پہنچیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں پہنچیں تو ان خوشی والے معاملات کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ دو چیزیں، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر، آزمائشوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کریں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی خوشیوں پر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ مصیبتوں پر صبر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک مومن کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہر حالات کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ جس طرح آج دیکھیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس شخص پر اتنی زیادہ ہی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، جو شخص اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس شخص پر اتنی زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگر ایک مومن انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس صبر پر اس کو اجر سے نوازتے ہیں، ثواب سے نوازتے ہیں۔ اگر ایک مومن بندے کو معمولی سی تھکاوٹ پہنچتی ہے، تھکاوٹ ادنا سی چیز ہے، اللہ کی راہ کے اندر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی ادنا سی تھکاوٹ پہنچتی ہے، تھکاوٹ کے اوپر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین مومن کو تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین انسان کو اس کی معمولی سی مشکلات پر بھی، تکلیفوں پر بھی صبر سے نوازنے والے ہیں۔ اور یقیناً جو شخص مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، جو لوہا آگ کے اندر تپتا ہے پھر جا کر کندن بنتا ہے، قیمتی بنتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، آج ہمارے پر بھی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ آج پوری دنیا، پورا عالم بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہر ملک کے اندر ہر ایک شخص پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بیماری کا خوف ہے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہے۔ ان حالات کے اندر چاہیے صبر کا مظاہرہ کریں، مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں، اپنی زبان سے، اپنی عادات سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں، اپنی زبان سے اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بنے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان حالات کے اندر صبر کرنا سیکھیے۔ ذرا نظر دوڑائیں صحابہ کرام پر، انبیاء اعظام پر، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد توحید کی دعوت کی پاداش کے اندر گھر سے نکالا گیا، گھر سے نکل گئے، گھر کو چھوڑ دیا، توحید کی دعوت دی، بادشاہ تک توحید کی دعوت پہنچائی۔ اس توحید کی دعوت کی پاداش اور جرم کے اندر آپ کو جلتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن کیا صبر کیا۔ اس صبر کے نتیجے کے اندر اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی آگ بنا دیا، ان کے لیے ایسی بنا دیا۔ اس آگ کو اللہ نے، بھڑکتی ہوئی، جلتی ہوئی آگ کو، شعلے مارتی ہوئی آگ کو اللہ نے اپنے محبوب بندے، صبر کرنے والوں کو یہ اجر دیا کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، بھائیوں نے دشمنی کری، گھر سے بہانے سے لے کر گئے، اندھے کنویں کے اندر پھینکا، وہاں سے بازاروں کے اندر بکتے گئے، وہاں سے بادشاہوں کے گھر کے اندر پلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو پابند سلاسل کر دی جاتا ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں،
لیکن ہر حالات کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صبر کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہت سے نوازا، ان کو ایک عظیم مملکت کی بادشاہت دی۔ اسی کے ساتھ ہی جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے زیریں آ گئے، وہ آپ کے تابع بن گئے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آئی، 30 سال سے زیادہ عرصے تک ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ ایوب علیہ السلام اولاد چھوڑ گئی، بیویاں چھوڑ گئیں، سب دنیا والوں نے، عزیز و اقارب نے جو ان سے بڑی محبت کرنے والے تھے، سب نے چھوڑ دیا۔ ایسی بیماری آئی ان کے اوپر، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے عالم میں اپنے اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا، اپنی زبان سے بے صبری والے کلمات کو ادا نہیں کیا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اپنے اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے۔ کیا اس کے بعد صبر کے نتیجے کے اندر اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم کی، صحت جیسی نعمت سے نوازا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا انہیں، ان کی نعمتیں، ان کا مال، ان کی دولت واپس دوبارہ لوٹ آئی ان کے پاس۔ اس لیے معزز سامعین کرام، اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کی زندگی کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے مشکلات پر، آزمائشوں پر، بیماریوں پر اللہ رب العالمین کی ان آزمائشوں پہ صبر کرنا سیکھیں، اپنی زبان سے بے صبری والے، ناشکری والے کلمات کو ادا نہ کریں۔ آج پوری امت مسلمہ، ذرا غور کیجئے، پوری کی پوری امت مسلمہ آج پریشانی کے عالم کے اندر ہے۔ مالی طور پر دیکھیں، جانی طور پر دیکھیں، ہر جگہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر امت مسلمہ پس رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ذرا دیکھیں، مسلمانوں کی معیشت تباہ و برباد ہے، ہر جگہ پریشانی کے عالم میں ہے، ظلم کے اندر پس رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری عزت، مسلمانوں کی شان و شوکت ذلت کے اندر، ناکامی کے اندر کیوں بدل گئی؟ ہماری شان و شوکت پستی کے اندر کیوں چلی گئی؟ کیا اسباب ہیں؟ جب ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے نتیجے کے اندر آج ہماری یہ حالت زار ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو یہ بات پلے سے تھام لیں، جب بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بنیں۔ اگر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں، تو ان حالات کے اندر صبر کرنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔